بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ رات سونے سے پہلے صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینے سے صبح آپ کی زندگی کا منظر بدل سکتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک رات کا چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ جو راج آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اکرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لی، اور پھر صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود محسوس۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان رات کو ایک عمل پڑھ کر سو جائے اور صبح اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت کا آغاز ہو جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر طرف راحت ہو، ہر طرف رحمت ہو، ہر طرف رزق ہو اور ہر طرف برکت ہی برکت نظر آئے؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ راج انہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے دروازے کھولتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو صرف غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ وہ برکت والا عمل ہے جس کا ذکر اولیاء کرام نے کیا اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کیا۔ سوچئے، صرف ایک رات کی محنت اور صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج آپ کے لیے نئی خوشخبری، نیا نصیب اور نئی آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت ہو، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور محتاجی۔ یہ راج ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کے بند دروازے کھلے اور ان پر غیبی خزانوں کی بارش ہو۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ صدیوں پرانا یہ راج آج آپ تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنیے، سمجھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود گواہ بنیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی۔ رات کے پرسکون لمحوں میں جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ صرف 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے تو صبح اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھل گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف ایک رات کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا، اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں سے ادھوری۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو اور نہ بے سکونی کی حالت ہو، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ راج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے، تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیں اور پھر اس پر عمل۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔
آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن لی، کیونکہ اصل راز یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی۔ اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے۔ سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو کر لیجیے۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی اختیار کرنا بہتر۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 1 مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھے یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھے، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لے اور فضول مشغولیات سے بچے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو اس میں بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیے، رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دعا کے ساتھ امید، محنت کے ساتھ بھروسہ اور عمل کے ساتھ یقین ضرور رکھیں۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی کی دعاؤں میں۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھ۔ یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ پھر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھی، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو 3 مرتبہ پڑھی۔ یہی اس عمل کی اگلی ترتیب ہے۔ اب آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے یا گنیو کو ایک خاص جملے کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا، صرف 3 مرتبہ۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ وہیں سے اطمینان کے ساتھ سوئیں۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد اور آسانیاں آپ کی طرف ہیں۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بعد
اپنی زندگی میں مختلف قسم کی آسانیاں اور بہتری میں، کسی کے لیے رزق کے دروازے کھلے، کسی کے لیے مدد کے اسباب پیدا ہوئے، اور کسی کے لیے پریشانیاں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی معاملوں میں آسانی دیکھی، کچھ نے قرض کے بوجھ میں کمی محسوس کی، کچھ کو سکون نصیب ہوا، اور کچھ کی زندگی میں خوشیوں اور آسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس عمل کو محبت اور یقین کے ساتھ جاری رکھیں۔ ایک رات پڑھیں تو دل کو سکون ملتا ہے، دوسری رات پڑھیں تو اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور لگاتار پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا امیدوار رہتا ہے۔ میری باتوں پر نہیں بلکہ خود عمل کر کے دیکھیے اور پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر فیصلہ۔ اب ترتیب کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر طاقتور وظیفہ شامل کرنا ہے، اور وہ ہے یا گنیو، لیکن یا گنیو کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، المدد، اور اسے بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ یا گنیو المدد، دوسری مرتبہ یا گنیو المدد، تیسری مرتبہ یا گنیو المدد۔ دیکھا کتنا کم وقت لگا، پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا اور دوسرا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے نمبر کے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک۔ اب تک آپ 2 وظیفے پڑھ چکے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھا، پھر یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد یا گنیو المدد 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو رات کے اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا محمد کو شامل کرنا ہے۔ اسے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی۔ یاد رکھیے یہ صرف کچھ لمحوں کا عمل ہے، اس لیے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اسے ادا کی۔ اب آپ کو تیسرے نمبر پر یا محمد کا وظیفہ شامل کرنا ہے، اور یا محمد کے ساتھ کیا پڑھنا ہے یہ آگے بتایا جائے گا۔ اب آپ کو تیسرے وظیفے کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ کو یا محمد پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اپنے اندر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب آپ اس عمل کی پوری ترتیب پر غور کریں گے تو آپ کو اس کی خاصیت خود محسوس۔ ہر وظیفہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت دی جا رہی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب 2 وظیفے پڑھنے کے بعد آپ کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد 1 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 2 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 3 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیے یہ تیسرا وظیفہ آپ کو کل 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ، دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ، اور تیسرا وظیفہ یعنی یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ۔ ان تینوں وظائف کو پڑھنے میں مشکل سے کچھ ہی لمحے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا عمل سمجھ لی، یہ بہت آسان اور مختصر عمل ہے۔ اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنی۔ ہر مسلمان سورہ کوثر سے واقف ہے اور اکثر نمازوں میں اسے پڑھتا ہے، لیکن اس عمل میں سورہ کوثر کو ان وظائف کے بعد پڑھنا ہے جو ابھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا گنیو المدد 3 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیے، جلد بازی نہیں کرنی، سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانیہ کا ہول ابتر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر کو سکون اور صحیح انداز میں اب عمل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخر میں آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ۔ اگر انسان پہلے کلمے کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھ لے تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اب آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، اس لیے اسے غور سے سنیے
اور سمجھیے یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں لیکن ان کی ترتیب اور توجہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر 3 مرتبہ پڑھیے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، پھر 7 مرتبہ پڑھیے، یا اللہ یا محمد، 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 یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس عمل کا آخری اور اہم حصہ باقی۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام 3 مرتبہ ملا کر پڑھ، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود شریف پڑھیے جو آپ نے عمل کی شروعات میں۔ اب یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور دل کی باتیں اس کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر آپ بیماری میں ہیں، تنگی میں ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خالص دل کے ساتھ دعا کیجئے اور پھر اسی پر بھروسہ کر کے سو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بہترین راستے آسان فرما سکتا ہے اور آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی، اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا، اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی اب، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا، 3 یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہو۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے۔ آئیے انڈیویجول لیول پر، دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں،
दौलत आनी चाहिए, हलाल से हो, हराम से हो, जायज से हो, नाजायज से हो, बाई हुक और बाई क्रुक दौलत आनी चाहिए। तो आपकी महबूब हकीकी कौन हुई? दौलत। ये दौलत आपकी माबूद है। कौन बड़े से बड़ा मुवाहिद इस शिर्क का एहसास रखता है? और हुजूर ने इस कदर क्लियर फरमाया है, ताइसा अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, हलाक हो गया या हलाक हो जाए। ये कलाम खबरिया है या ये बददुआ है? ताइसा अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, दिरहम और दीनार का बंदा हलाक हो जाए। नाम अब्दुल रहमान है, हकीकत में अब्दुल दीनार है। अब्दुल दिरहम, दिरहम और दीनार आने चाहिए, जायज से या नाजायज से, हलाल से या हराम से, सही से या गलत से, भाई हुक और भाई क्रुक। तो माबूद कौन हुआ? हमारे हिंदू भाइयों ने क्या किया? लक्ष्मी देवी दौलत की देवी है, उसकी पूजा करते किस लिए? मतलब क्या है? दौलत। उसकी पूजा वो खुश हो जाए तो दौलत मिलेगी। हमने कहा हटाओ जी इस देवी को बीच में से, हम बराह रास्त ही पूज लेंगे। बस यही तो फर्क किया है। अब्दुल दीनार व अब्दुल दिरहम, ये है इंफिरादी सत्य पर। शिर्क फिल मोहब्बत, जो रूह है इबादत है, जो इबादत की जान है, मोहब्बत। गायत अल हुक्म मा गायत ज़ुल्ल वल खुज़ू, और टॉप पर ले आइए। आज की दुनिया इज्तिमाइयत के मैदान में, अगरचे अब जमाना बदल रहा है, लेकिन तकरीबन एक सदी से नेशन स्टेट्स, वतन की बुनियाद पर कौमियत, वतन महबूब तरीन शय, जो शय मेरे वतन के लिए सही है वो मैं करूंगा, चाहे वो गलत हो, वो हराम हो, अल्लाह के कानून के खिलाफ हो, लेकिन मेरे वतन के लिए होगा। वतन जिंदाबाद। ये वतन परस्ती, इस वतन परस्ती के मजहब की एक नमाज भी है। तिराना हो रहा है तो खड़े हो जाओ, कुनूत, खड़े हो जाना इबादत का हिस्सा है। उसका झंडा सलामी दो। ये वतन के माबूद के रिचुअल्स, मजहब वतनीयत। इसीलिए इकबाल ने कहा था, इसको समझा नहीं किसी ने, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की रविशे लुत्फ सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और। आज का सनम, आज का बुत कौन है? तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। खुदा परस्ती, ये वतन की लकीर से तुम और हो गए, मैं और हो गया। लकीर इंसानियत मुनक़सिम, जो तुम्हारे वतन के लिए ठीक है वो तुम करोगे, चाहे वो अखलाकन गलत, और जो मेरे वतन के लिए ठीक है वो मैं करूंगा, चाहे अखलाकन गलत। ये कौन सा दीन है? यहाँ तो वतन तुम्हारा माबूद बन। पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूँ, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन जब बहुत जोर देते चला जाता हूँ, लेकिन वहां तराना पड़ा जाता मैं बैठा रहता हूँ, मैं खड़ा नहीं रहता। और उस पर चेबे गोइयां होती हैं अखबारात के अंदर कि मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन। ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत। आगे चलिए, शिर्क फिल दुआ, किसी को मत पुकारो किसी मदद के लिए सिवाय अल्लाह। फन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ। यानी एक तो ये कि अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारना, एक है अल्लाह के साथ पुकारना, अल्लाह को भी पुकारना, औरों को भी पुकारना। बदतरीन शिर्क है दुआ अल्लाह के लिए, निदा अल्लाह का। इसका भी जरा मैं तज्जिया कर दूंगा। देखिए, एक है आम मादी कवानीन दुनिया के जो है उसके तहत किसी से मदद चाहता, भाई जरा मुझे पानी पिला देना, ये भी आपने मदद चाहिए है ना। हुजूर के बारे में तो आया है कि आप इतने खुददार थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर सवारी पर होते थे और आपका कोड़ा नीचे गिर जाता था तो किसी से ये नहीं कहते थे कि ये कोड़ा मुझे उठा के दे दे, बल्कि खुद सवारी से उतर कर कोड़ा उठा। तो ये जो कानून मानती है, इसके तहत मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं। मावराई एतबार से, गैबी एतबार से किसी से मदद मांगना कसे बाशत कोई हो, शिर्क, शिर्क फिर दुआ। इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद। एक है इस्तिआरतन, इस्तिआरतन इकबाल कहता है हमारा है फसीले किश्वरे हिंदुस्तान। तो ये खिताब बिल्कुल एक इस्तिआरा सा है। इसी माने में मौलाना हाली ने अपनी मुसद्दस के इख्तिताम पर जो मुनाजात लिखी है, खासा खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत में तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दी जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। तो इस मानी में इस लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो उस पर बहुत ज्यादा एलर्जिक भी नहीं होना चाहिए।
لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، عادت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربرائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگتا ہے؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ تاگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے میری تقریر جو ہے وہ جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں، اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھئے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ کون سا ہے۔ تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ، البتہ اس میں انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ۔ اس اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصراً تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہر مرتبہ گفتگو کے اختتام پر یہ بات آتی تھی اور وقت ختم ہو رہا ہوتا تھا، لہذا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں نے طے کیا کہ جو حالات ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں۔ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے عراق میں، جس کے بارے میں شیرون صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو، یعنی امریکہ کا نہیں، اسرائیل کا قبضہ، اور یہ بات بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ بدل دینے کا پروگرام ہے۔ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ کب وجود میں آئے تھے؟ پچھلی صدی، 20ویں صدی میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس سے پہلے یہ پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں تھا، خلافت عثمانیہ میں، پورا شمالی افریقہ، پورا یہ مغربی ایشیا، حجاز سمیت سارا معاملہ ایک سلطنت، ایک ملک، خلافت کے تحت۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر حصے بکھرے کیے انہوں نے، جیسے کہ مال غنیمت کو بیٹھ کر بعد میں تقسیم کیا جائے کہ اس عالم عرب کے جو ہیں اب ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں باہم تقسیم کرو۔ مصر، عراق یہ برطانیہ، شام، الجزائر یہ فرانس، لیبیا اطالوی، آگے ہسپانویوں،
یہ سارے ٹکڑے جو ہوئے تھے اور ملک بنے تھے، یہ تو اس وقت کی بندر باٹ تھی۔ اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد حقیقت میں مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر، یہ صرف چینج آف ریجین نہیں ہے، چینج آف ریجن ہے، علاقے کا، اور اس کو ہم اپنی اصطلاح میں جب کہیں گے تو گویا کہ ایک عظیم تر اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ہے جس پر عمل کا آغاز ہو۔ ورنہ اس جنگ کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا صدام کا۔ پہلی خلیج کی جنگ میں تو اس کا جرم ثابت تھا، اس نے کویت پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی جرم سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان کے اپنے معاہدہ انسپیکٹر جا کر بتاتے رہے کہ کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کچھ نہیں پایا۔ اس حوالے سے سوچئے کہ کیا جواز، کوئی جواز پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ بلا جواز حملہ، اور کس قدر شدت سے ہے، کتنی طاقت سے ہے، کتنی قوت سے ہے، کتنی فوجیں آئی ہیں، کتنے جو ہے خلیج کے اندر جہاز کھڑے ہوئے ہیں جن پر سے کہ ہوائی جہاز اڑتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں وہ کتاب الملاحم کے اندر حضور نے جن خبروں کی پیشن گوئی کی تھی وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا۔ ہم پر ایک الزام تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے لاکھ دفعہ قسم کھا لیں ہم نہیں مانیں گے، شمالی کوریا کو ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ آپ نے فراہم، ہمارے پاس ثبوت ہے، اس کے بدلے میں ان سے میزائل ٹیکنالوجی آپ نے لی، ہمارے پاس ثبوت، اور آپ کشمیر میں کراس بارڈر انفلٹریشن اور ٹیررزم کو روک نہیں سکے، آپ نے نہیں روکا۔ اور یہ جو ہے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں آپ کے ملک میں سر اٹھا رہے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں بن گئی ہیں، اس سے تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایٹمی صلاحیت جو ہے آپ کی وہ ان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، پھر تو وہ القاعدہ اور ٹیررسٹ کے حوالے پہنچ جائے۔ لہذا حالات جو ہے بہت دگرگوں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ بھارت کا جو طرز عمل ہے اس وقت، جس طرح تھریٹننگ انداز اس کا اس وقت ہے، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اصول امریکہ نے اختیار کیا ہے کہ جس ملک سے مستقبل میں کوئی اندیشہ ہے اس پر پہلے سے حملہ کرنے کا حق حاصل ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی جرم ثابت ہو، ہمیں اندیشہ ہے لہذا ہمیں حملہ کرنے کا حق حاصل، تو اسی طرح پھر ہمیں بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا حق حاصل۔ بہرحال میں ان میں اب زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، یہ چیزیں تو اب رائٹنگ آن دی وال کی حیثیت سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں، اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف کہ میرا ذہن حال ہی میں منتقل ہو، وہ آج اس میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے۔ میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے، اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بینہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا، نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے چونکہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا۔ اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں، کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان، کہ نسبت خاک رب عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی، یمن کے دارالحکومت، اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے، جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے آگے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو، تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا ہے۔ تو اس روز جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت۔ لیکن ان کا کیا کہنا، جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا،
تو جن کے نور کی انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر۔ تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا۔ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکمیل کر دے۔ واغفر لنا، اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر، گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 31 بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقش۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی ہوگی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی کی۔ تم اگر گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کر۔ احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی ہو اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کریں، آپ کو بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک دے۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہوتا، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتا۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عامل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس بن کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سن کیا، تو اب اثر کرے گا۔ جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص سے دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران کر، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے والا، اللہ سزا دینے والا ہے۔ لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا ہے کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب
اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے. اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا. سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے. کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام. کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ. لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم کو، لیکن الفاظ نہیں تھے. کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں اور یہ شعر ہے. اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال تھے. انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی. اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سے آتا ہے. تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے اپنے اس غلط کام کے اوپر، اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے. تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے. کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری یہ حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف کروں. تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی اس میں شامل نہیں. یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے. یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہوں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژنز ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن ہے، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے. حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب. حمورابی یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی. حضرت ابراہیم یہیں پیدا ہوئے شہر ار میں. تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا. بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے. کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا ہے، نئے شہر بڑھ گئے. تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا ہے، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا تورات کا. پھر دنیا میں وہ نسخہ اب نہیں. یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقصیٰ کے نیچے، وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہتے، اوپر ملبہ آ گیا اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں. وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے. اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی. وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آئے. لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو گئی. اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا. انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں. اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے، بلکہ مسلم ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اس سے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ رہا. اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے
ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی. خشت اول چون حد بیمار کج تاسریا بھی رود دیوار کج. اب اللہ نے جب دیکھا اب تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا، مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا. یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہ گاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانا. یہ عقیدہ ہے عیسائی. جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا. قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا ہے. تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے. توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ. اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں. ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا. یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کریں. غلطی ہو گئی توبہ کریں. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا پھر توبہ کرنا. تواب اسی لیے کہا بار 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 توبہ کرنا. تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی. بچے نے تختی لکھی تھی، اس کو دھو دیا، ختم ہو گیا. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے، وہ ابلیس. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں، یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس، مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو جائے. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لهم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا. جب میں اللہ کو پوجتا ہوں، اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا. یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے. اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا. اس بس کو میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا، ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے. کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا، جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسی انسان کو نہیں. عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا. قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں، لا پیدا کنار. لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، ان کے وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ میرا پیغام پہنچا دیجیے، آپ نے قرآن کی توہین کی. قرآن پر عبور کسے کو سکتا؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں، دہشت زدہ
اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہ پر دب تیغ قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے، تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلق الخلق۔ محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا۔ اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو کوئی فائدہ ہوا نا۔ تو کن تو کنزل مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شان ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا۔ کن تو کنزل مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی، اب مجھے پہچانو اس کائنات کو، یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو۔ ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو، یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو۔ یہ ہے سب، دیکھو زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها۔ یہ ساری آیات ہیں، غور کرو۔ اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ کو، یہ پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں۔ تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اللہ نے تعالیٰ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو۔ ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول۔ البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا بند ہے۔ اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی، انفرادی سطح پر۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں،
اب توبہ کرے نہیں تو توبہ قبول. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا, اب توبہ کا دروازہ بند. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے, آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, جو حضور کے خادم خاص تھے, اور یہ متفق علیہ بھی ہے, یعنی بخاری میں بھی ہے, مسلم میں, لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل دی. من احدکم, ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے, کان علی راحلتہ بارض الفلات, کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا, فانتحرفت منہ, اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی, وعلیہا طعامہ وشرابہ, اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا. اونٹنی پر سفر کر رہا تھا, اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان. اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے, کہیں اونٹ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی. اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا, فَأَيَّسَ مِنْهَا, تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا, کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں. اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت, اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت. فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ, تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا, گویا کہ موت کی امید. فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ, اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے, جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے, کھڑی ہے. تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے. فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْقِ, اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی. تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا, اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی, اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. یہ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ فرط مسرت جسے آپ کہتے ہیں, خوشی کی انتہا, کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے. اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو. اب ظاہر بات ہے کہ تماثیل کس لیے ہے؟ بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام و کمال, تو مثالوں کا سہارا لینا. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھے گے؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, کہ ایک لقودق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا, ایک ہی اونٹنی ہے, اسی پر اس کا پانی ہے, اسی پر اس کا کھانا ہے, کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اونٹنی غائب ہے, اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر جگہ دیکھ لیا آپ نے, کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں. اب موت کے انتظار میں لیٹ کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی, تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے, اور اس کو یوں سمجھیے, اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے, جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی, وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں, کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے, وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کا بندہ ہے, خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن حدیث سنیے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا, یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے, فقال, پھر وہ کہتا ہے رب, اے میرے پروردگار, اذنبت فاغفر, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف. فقال ربہ, تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به, میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی بنے؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے, تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر, اس کے اس علم کی بنیاد پر, اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو معاف کر. ثم مکث ما شاء اللہ, پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا, پھر اس سے گناہ ہو گئے. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر, پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا, پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ, اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ, میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے, ایمان باللہ اس کے اندر ہے, تبھی تو پکار رہا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے,
اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر، ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا۔